لیکن یہ کہ ظالمہ کے خلاف گل کرنا اس کو کوئی روک سکتا ہے، یہ تو کدی بھی نہیں ہوئے گا، یہ تو ازل تو چلتا آ رہا ہے۔ میرے آقا و مولا نے مکے دے سرداروں کے خلاف گل نہیں کی تھی، سیدنا صدیق اکبر نے ہر ظالم دا ہاتھ نہیں روکیا، عمر فاروق سیدھے رستے ہوتے چل کے حضور دا نظام قائم نہیں کیتا، عثمان غنی حضور دے رستے ہوتے چل کے سیاست نہیں کیتی، مولا علی شیر خدا حکومت نہیں کیتی، پھر چھاڑ جاؤ تسی حضور نو بھی مننا، ابو بکر صدیق نو بھی مننا، عثمان غنی نو بھی مننا، عمر فاروق نو بھی مننا، مولا علی نو بھی مننا، چھاڑ دیو وہ بھی حکومتہ کرتے رہے سیاسی ساتھ۔ اگر حکومت کرنا سیاست ہے تو پھر ابو بکر صدیق بھی کیتی ہے۔ خود میرے آقا و مولا منبر ہوتے مسجد نبی دے منبر ہوتے بہ کے 10 سال سیاست کی تھی۔ جلال بادشاہی ہو یا ہو جمہوری تماشا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اے تے محسن پاکستان علامہ اقبال کہنے ہیں اگر دین سیاست تو جدا ہو جاوے پھر چنگیز خان دے ہلاکو خان آنے۔ تسی دیکھو اے بہاول پور دے وچ کلہ ایک بہاول پور دے وچ او سعود مجید ہے نون لیگ دا، او دیاں 2 فیکٹریاں دوسری بن رہی ہے بہاول پور دے وچ، اتھے تک بھی سارا ایشیا دا گھی دے فیکٹری ہوندیاں کلے او اگر جنہاں نوں ایڈا کوئی قوم دا خیال ہوندا نا تے کلہ اوہی رل کے بھی کوئی جڑے بندے 20 کروڑ دے ایک ایم این اے خریدن، زرداری نے خریدیا تانوں پتہ ہے، نون لیگ نے خریدیا ہے 20 کروڑ، وہی 20 کروڑ چولستان نوں دے دیون تے بڑے گھر سمجھ جا سکتے، ہزاراں گھر سمجھ جا سکتے۔ اے جڑا ایک ایم این اے خریدن او بھی بعد پتہ نہیں ادھر رل جاوے یا ادھر رل جاوے، جیڑی قوم 10,000 ہے جب ووٹ بھیج دیے تو پھر ایم پی ایم این اے بھی تو بگڑن، تھلے جو اتو لے کے تھلے تک سارا ہی خراب ہے۔ اے تو امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا جیڑا مسلمان ظالم نو جان دیا ہویا او دے چہرے نو ویکھ کے خوش ہوندا ہے تے او دے واسطے دعا منگدا ہے، امام موسیٰ کاظم فرمایا او جہنم میں جائے گا۔ ظالم دے چہرے نو ویکھنا ایسی تے کدی ظالمہ دے نعرے اسی تے خوش تو دعاواں یا اللہ عمران خان دی پھر حکومت آ جائے، نواز شریف پھر آنا چاہیے، زرداری پھر آنا چاہیے۔ تو اے حضور نے اے امام موسیٰ کاظم نے فرمایا، حضور نے فرمایا جیڑا ظالم واسطے دعا منگدا ہے وہ بالکل رب دے مخالف کھڑا ہو گیا، مطلب یہ ہے کہ رب دی مخالفت وچ کھڑا ہو گیا۔ اے تے حضور نے فرمایا، میرے آقا و مولا نے امام جعفر دے راوی ہیں، آپ فرمانے حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے ظالماں نوں، تسی ظالم کینوں سمجھدے ہو؟ جڑا غریب تے ظلم کرے وہ ظالم ہے نا، جڑے غریب دی زمین تے قبضہ کر جاوے، جڑا غریب دا مال غصب کر جاوے، جڑا جی غریب دی کڑک کٹوا لوے، بدماشی کر کے غریب دی زمین تے قبضہ کر لوے، بدماشی کر کے غریب دی مکئی کٹوا لوے، او دی زمین تے جو چلے ہوئے فوراً راتوں رات کٹوا کے او جی بدماشی کرے، اینوں ہی ظالم کیا جانا۔ اے تو آیا اے دے بارے حضور نے فرمایا ہے، اے تے حضور دا فرمان ہے، حضور نے فرمایا ہے کہ جس مسلمان نو اپنی بیوی دی غیرت نہ ہوئے، جس مسلمان نو اپنی بیوی دی غیرت نہ ہوئے، بیوی دی مطلب چوکے بہ کے گلنا کرتا ہوئے میری بیوی انج ہے، میری بیوی انج ہے، میری بیوی انج ہے، حضور نے فرمایا دیوس ہے، بغیرت ہے، او دلہ ہے۔ حضور نے فرمایا دیوس دلہ، جنہوں بیوی دی غیرت نہ ہوئے حضور فرمایا دیوس ہے، تو جنہوں خود نبی دی غیرت نہ ہوئے، جنہوں خود رسول اللہ دی غیرت نہ ہوئے، اسی طرح دا شکر ادا کر دیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی لکھے ہے فتاوی رضویہ ہے، آپ فرمانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل وچ لکھے اسی احمد رضا دا قلم چلے گا، احمد رضا کتاباں لکھے گا، احمد رضا شعر لکھے گا۔ آپ فرمانے یا اللہ تیرا شکر ہے تو احمد رضا کے قلم کی نوگر لکھوایا تو محبوب دی شان کتاباں لکھوائی ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے تو احمد رضا دا اگر قلم چلوایا تو اپنے حبیب دی نعتاں واسطے چلوایا ہے۔ اسی رب دا شکر ادا کر دیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کسی زبان تے بلے دا نعرہ ہے، کسی دی زبان تے شیر دا نعرہ ہے، کسی دی زبان تے تیر دا نعرہ ہے، کسی دی زبان تے کاف دا، کسی دی زبان تے دنیا داراں دا ظالماں دا، اسی رب دا شکر ادا نہ کریے کہ ساڑی زمانہ تے لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ امام جعفر فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالماں نو قیامت والے دن آواز دے گا، سارے کٹھے ہو جائیں، سارے کٹھے ہو جان گے۔ پھر حضور فرمانے امام جعفر نے فرمایا، حضور نے فرمایا پھر اللہ انہوں نے بھی بلائے گا جنہوں نے ظالمہ دی سپورٹ کی تھی ہوئی گا، جڑے انہوں نے نال حامی کھڑے ہوئے ہوں گے، جڑے انہوں نے جلسے جا کے نعرے لاندے ہوں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے بھی اکٹھا کر لے گا۔ پھر امام جعفر فرمانے حضور نے فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے نے ظالم نو لکھن واسطے قلم دیتا ہوئے گا نا، قلم، امام جعفر فرمایا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انہاں قلم دین والے بھی بلا لے گا، آ جاؤ تسی۔ پھر جس نے ظالم لکھن واسطے سیاہی بھی دیتی ہوئے گی، رب انہوں بھی بلائے گا۔ پھر سارے انہوں کٹھا کر کے رب کہے گا انہوں نے لوہے دے تابوت بند کرو، لوہے دی صندوق سمجھ لو تسی، لوہے دا تابوت ہوئے گا، او دے اندر سارے ظالمہ دے حامیاں سپورٹراں قلم دین والے سیاہی دین ساریاں نو اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے بند کر کے فرشتیاں نو کہے گا انہوں نے جہنم دے گڑے سوڑ دو۔ اتی اے تے زمین دے قبضے والے گل جڑے خود نبی دے دین نو پہ گئے، ختم نبوت نو پہ گئے، اے تے اس ظالم دی گل ہو گئی جڑے عام عوام تے ظلم کرے، جڑا دین نو پہ جاوے۔ نواز شریف نو کلمہ بھی نہیں آندا، عمران نو بھی کلمہ نہیں آندا، زرداری نو بسم اللہ کلمہ دے کی بسم اللہ نہیں پڑھنی آئی، تے نعرے اسی انہاں دے لانے ہیں۔ کہنے جی باشعور قوم ہے، باشعور قوم جاہلوں کے نعرے لگاتی ہے۔ پی ایچ ڈی پروفیسر جی ڈاکٹر وہ کس جاہل دے نعرے لا رہے ہیں؟ بزدار دے جڑا میٹرک پاس ہی نہیں ہے۔ واہ بڑا معیار بڑھایا تسی، عمران خان دے نعرے مولوی لانے جنہوں خاتم النبیین پڑھنا نہیں آندا، کیا بات ہے تھوڑی؟ سوچے والی گل ہے نا، ایک بندہ عالم دین ہوئے، قرآن بھی پڑھتا ہوئے، حدیث بھی جانتا ہوئے، نمازاں پڑھتا ہوئے، خطبے دیندہ ہوئے، نعرے اپنے لاندہ ہوئے جنہوں خاتم النبیین پڑھنا ہی نہ آندا ہوئے۔ ایک بندہ عالم ہوئے، بڑا بڑا مفتی ہوئے، پیر ہوئے، سب کچھ ہوئے، نعرے نواز شریف دے لاوے جڑا ختم نبوت ڈک ہوئے تے کلمہ نہ پڑھنا آندا ہوئے، مرزائیاں نو کہندا ہوئے میرے بہن بھائی ہیں۔ ساڑھے بزرگاں نے لکھا ہے کہ مرزائیاں دے کفر شک کرنا والا کافر ہے، تے حضور فیض ملت فیض احمد ویسی رحمت اللہ علیہ بہاولپور علیہ آپ نے لکھا ہے جیڑا مرزائیاں دے کفر شک کرنا والے نو کافر نہ سمجھے نا وہ بھی کافر ہے، فرمایا جیڑا انہاں دوواں نو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے۔ ایسا تو مرزائی اوتھے شیخ پورا دے مرزائیاں نے وہ تاجدار ختم نبوت دے نعرے لان والے نو گولی مار دیتی، ایڈے دجال جڑے بے باک ہو گئے نو، اسی اپنی زندگی دے انہاں نو ایڈا بے باک نہیں ویکھیا، پہلے ہوئے ہونے۔ اے مت سمجھنا کہ تسی کی سمجھتے ہو کہ تسی ظالمہ دے نال کھڑے ہو تو تسی بچ جانا ہے۔ تسی 1953 دی تحریک ختم نبوت چلی نا، تسی وہ تاریخ چاہ کے پڑھو جدو عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ ساڑھے بزرگاں تحریک ختم نبوت واسطے قربانیاں دیتیاں، اس ویلے بھی جڑا جرنل سی گورنر سی نا، گورنر وہ جرنل بھی سی گورنر بھی سی، او دا نام سی ملک غلام محمد۔ گوگل اتے جا کے تسی نیٹ تے لکھو او دا ساری ہسٹری آ جائے گی۔ انہیں ختم نبوت دے پیرا دین والیوں تو گولی چلان دا آرڈر دیتا سی، کی دیتا سی؟ آرڈر دیتا سی جڑے تاجدار ختم نبوت دے نعرے لا رہے سن انہاں تے گولی چلا دے۔ جدو دا آخری وقت ہے نا، یہ لکھیا ہوا ہے ہسٹری آج تک، جدو دا آخری وقت ہے تو دے منہ دے اندر پخانہ آندا سی، لوگ پڑھ کے ویکھ کے بھی عبرت نہیں پکڑ دے۔ سانو قبر دی تے فکر ہی نہیں ہے کہ سرکار نو سجا کے منہ بھی کھانا ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جیڑا عالم منبر تے بیٹھ کے ظالم دے خلاف حق گل نہیں کردا، حضور فرمایا قیامت والے دن مینوں میرے رب دی عزت دی قسم، حضور قسم چاہ کے گیا مینوں میرے رب دی عزت دی قسم، اللہ قیامت والے دن اونوں قبر وچوں خنزیر دے باندر دی شکل بنا کے اٹھائے گا۔ جیڑا مولوی منبر تے بیٹھ کے حق گل نہ کرے ظالم دے خلاف، یہ چنگا نہیں اتھے جا کے جو باندر دی شکل اسی بڑی کے اٹھنا ہے اتنے چنگا نہیں آج ہاتھ کو ہی لوا لئیے، اس نالو چنگا نہیں جو اس جن اسی خنزیر علی شکل بان کے جو اٹھنا ہے حضور دے سامنے منہ لے کے گندہ جائیے، چنگا نہیں کہ آج اسی پرچے کٹوا لئیے، گرین چھاپے مروا لئیے، چنگا نہیں جو اس جن میں بیڑا منہ لے کے جانا ہے آج کوئی تکلیف برداشت کر لئیے تے مالک اتھے بھی راضی قبر بھی راضی ہو جان گے۔ نعرے ختم نبوت، نعرے ختم نبوت، یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تسی میں لگتا تھکے بیٹھے ہو، ان ہاتھ آتے آتے جو کرنے لگتا انہوں کوئی فالج ہے آتا نا، یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اسی تے ہوتے 21 مئی بروز ہفتہ بعد نماز مغرب سٹیڈیم دے وچ لانے ہی نعرے ہیں، یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ وہ کہندا ہے کفر دا سینہ چاک کرے سوں، کفر دا سینہ چاک کرے سوں،
کم ہون تھی بے باک کرے سوں پلیت تھیا پہ ڈرنک سٹیڈیم لبیک دے نارے نال پاک کرے سوں یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ آدھے اپنا کرے سی پرایا کرے سی اپنا کرے سی پاکستان ہے جتنا بھی گاندے میرے یارو ایندہ ہون کرین صفایا کرے سی انشاءاللہ یہ دا صفائی او تسی ویکھیا نہیں کہ سیال کوٹے جلسہ آیا دے کرین ہی صفائی کر رہے ایمیں ہویا نہیں ہے اے تسی رب دا شکر ادا کیتا کرو اللہ تبارک و تعالی نے سانو امیر المجاہدین جیسی نعمت نہ لوازے اس پر فتن دور دے اندر رب نے سانو پھر دین کی سمجھ بھی دیتی ہے خدا دی قسم لوگوں نے پورا قرآن پڑھ کے بھی دسو سمجھ نہیں آندی حدیثاں پڑھ کے سنو سمجھ نہیں آندی تسی رب دا کروڑ ہاں شکر ادا کیتا کرو کہ رب تانو سانو دین دی سمجھ ادا کیتی ہے رب سانو حق والے رستے تے کھڑا کیتا ہے ظالماں والے لائنیں کھڑا نہیں کیتا ایک بندہ عمران دے نعرے لا رہا ہے ایک زرداری تے لا رہا ہے ایک فلانے دے لا رہا ہے اسی خوش قسمتی تا چارے ختم نبوت دے نعرے لا رہے ہیں تے جنہوں نے ظلم کیتا ہو دے بارے تے پیچھے گزر بھی چکے ہیں نا ملے غلام محمد دے موئی چو پخانا آندہ سی آخری وقت ختم نبوت دے آرڈر کیتا تھی صرف انہوں نے بھی دیتے نا آرڈر تے خود کیا بھی صحیح بھی ایسی چوڑی بھی چھڑی ہے او خود اور کیا پھر بھی کیا پھر ادھر اگلے دن سیال کوٹ دے ویچ ایک عیسائی عورت بے کے انہیں کیا بھی انہیں عیسائی عورت جڑی سی وہ آسی ہے چوڑی انہوں چھڑیا سی انہیں اور تنہوں پتہ ہے وہ جڑا وہ واقعہ ہویا یوحنا بعد اللہ وہ محمد یوسف حافظ محمد یوسف انہوں نے کی کہنے جلایا سی زندہ جلایا سی تے اس عیسائی عورت نے کہا بھی اونا عیسائیاں بھی جنہوں نے مسلمانوں چوکے زندہ جلایا سی عیسائیاں نے دو بھائیاں چوکے جنہوں نے جلایا سی اس عورت نے ایک کیا کہ اونا مجرمانوں عمران خان نے آگے چھوڑے ہیں قیامت اللہ دن عدالتاں لگن گے دے پتہ لگن گے حضور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانین کے میرے آقا و مولا نے فرمایا ہے قیامت اللہ دن جیدی بھی ایک بار حساب کتاب علی کتاب کھلی نا انہیں بخشیجنا نہیں وہ دے چانس ہی نہیں ہے اے حضور ہی ہیں حضور نال وفا کرو گے کتاب کھولن لگے فرشتے حضور فرماوے چھڑے ہوئے اپنے چھڑے ہوئے اپنے حضور نال آج اسی حضور دا دروازہ چھڑ کے بہ گیا تو پھر تسی بیکھے نہیں ہو گرمی کتنی حالی تو جون نہیں آیا 50 تو ٹپ رہی ہے اتنی ہو اگلے دن اسی دوستے جا رہے سی تے نہر دے ہوتے پاول کو دے اور دس رہے سی کہ اتنے نہر دے ہوتے کدی درختوں نے پتے سکے ہی نہیں اس موسم میں اتنی لوت پئی ہے تو ساری درختوں نے جیڑی سی گرینری ساری ختم ہو گئی اسی تے کدی بیکھے نہیں نا اسی سمجھتے ہیں کہ شاید رب دا عذاب کوئی پتھر آن کے تے سانو سمجھ لگے گی اس وقت تو بچو رب دے کے بہ کے گڑ گڑاؤ کہ یا اللہ سانو دوبارہ حضور دی غلامی عطا فرما حضور جڑا سانو نظام دے کے گئن یا اللہ سانو پاکستان جو نظام نافذ کرن دی توفیق عطا فرما اس نظام نو نافذ کرن واسطے تے مقام مصطفیٰ دے تحفظ واسطے بہاول پور دے وچ کانفرنس ہو رہی ہے تو تسی بھرپور طریقے نال آنا ہے انشاءاللہ تے نعرے ایسے لانے اس دن آپاں بہاول پور نو پتہ لگے ہاں بہاول پور ہلے کے محمد عربی دے شیر آئے تھا تے پھر بہاول پور پھر دس کے پھر آن انج کر کے اسی ہوتے نعرے لانے نعرہ رسالت نعرہ رسالت آیا 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 دار ختم نبوت ملے غلام محمد جڑا سی نا جنہیں ختم نے حالانکہ کلمہ پڑھنا والا سی پاکستان دا گورنر بھی سی نال جرنل بھی سی گورنر جرنل ملک غلام محمد انہیں ختم نبوت دے پیرہ دانا دے گولی چلان دا آرڈر دیتا مدہ آخری جدو بستر مرگ دے سپیا سی نا دے موئی چو پخانا آندہ سی تے مرنے لگے انہیں وسیعت کی تھی انہیں کہا جدو میں مر جاؤں تے میں نو تسی دفن مدینے کرنا ہے اور گورنر سی لوگوں دے انہیں گل میں گورنر نے گل جو کی تھی ہے
انہوں نے جدو مریا تے وہ مدینے گل شروع کر دیتی بھئی اتھے وہ ہن مریا سی پہلے پخانا آندا سی منہ چوں تے پھر جدو مر گیا تے پھر اور بہت بدبو پھیلن لگی انہوں نے کہا بھی جدو تک اتھوں اجازت نہیں ملتی اینو کسی جگہ دفن تے کریے نا جگہ کوئی امانت رکھ لینے بعد جدو اجازت ملتی کہ پھر کٹ کے ادھر لے جائیں گے انہوں نے کراچی دے عیسائیاں دے قبرستان جو نا پورے امانت رکھیا عیسائیاں مسلمانوں دے قبرستان جگہ بھی نہیں ملی عیسائیاں دے قبرستان جگہ ملی اوتے امانت رکھیا بھی ایتھے رکھ لئیے پھر اینو اوتے لے جاواں گے جدو انہوں پور دیتا اتھو اجازت مل گئی پھر قبر کڈی تے اندر سانپ ہی سانپ تے او دے ایک بہت بڑا سانپ جڑا سی نا انہوں جسم نو بلیٹ کے بیٹھا سی پھر اس ویلے جیڑی حکومت سی انہوں نے اس سانپ نو فائر کیتے فائر مارے گولی ماری نہیں مریا بڑے حربے استعمال کیتے وہ نہ مریا پھر انہوں نے کی کیتا قبر دے اندر زہریلی گیس چھڈی زہریلی گیس پھر قبر نو بند کر دیتا پھر کیا بھی ہون مر جائے گا تھوڑی دیر بعد قبر کوریو پھر انہیں دو میں بیٹھا تو انہوں نے انہوں اتھے ہی مٹی پا کے پور دیتا انہوں نے کہا نہیں انہوں کی میں لگ گیا تو انہوں نے مسلمانہ دے قبرستان جنگہ نہیں ملی مدینے کی جانا سی اے پڑھ کے بھی سن کے بھی جنہوں عبرت نہ آوے او دے اندر پھر ایمان دی رتی بھی نہیں رہی اور رب دے گے روے کہ یا اللہ میں نے تیرے دین دی گل سمجھ نہیں آ رہی اور رب دے گے روے ساڑھے گھاٹے پھٹ نہ لگے ساڑھے گھاٹے لگا نال کی ابھی جاؤ رب دے کے جا کے رو ابھی لبیک یا رسول اللہ جی میں نہیں لاندہ میں کہ تیری قسمت ہے رب ازل کی نو لکھے ہی نہیں ساڑھی تے قسمت ہے رب لکھے ہے کہاں تے لا رہے ہیں اٹھا چور ہے چینی چور ہے کوئی مرغی چور ہے کوئی کیڑا ہے وہ ویکھے دی سے بھی جنہوں ووٹ دے رہے ہیں کوئی پوچھے دی سے بھی ہے کیڑا نہیں بھی جنہیں کیا لا دیتا ویکھے دی سے بھی مسلمان بھی علامہ اقبال کہندہ ہے اے جڑی جمہوریت ہے نا جمہوریت اقبال کہندہ ہے جمہوریت دے اندر رہندہ ہے کہ ایسی بندے جدھر کھڑے ہو جان او جت جانے دے جتے بندے بھی کھڑے ہو جانے ہار جانے اور کہہ رہے اس دی حکومت بنا لینے او بھامے 80 دے 80 شیطان طبیعت دے ہوں بھامے وہ 80 دے 80 سارے چور ان ڈکیٹ ان قوم کہندے نہیں اے جت گئے بس اور علامہ اقبال کہندہ ہے نہ اے سسٹم انسانیت واسطے ٹھیک ہے نہ اسلام واسطے نہ ہی اسلام دا نظام اسلام دا اپنا نظام ہے اسلام تے ابو بکر صدیق بھی ہومن عمر فاروق بھی ہومن تے منبر تے کھڑے ہو کے کہنے کہ آج ڈنگا ہو جمع تے کی ہوئے گا تے آخری صفحے جو دیہاتی کھڑے ہو جانے تلوار کر لیں گے ڈنگے ہوئے دے دینا سدھے کر دیں گے کیا میں ڈنگے ہو گئے ایسے چیئرمین کی نو کوئی پوچھ سکتا ہے کوئی پوچھ سکتا ہے بے ہوئے تو غلط کام کر رہے ہیں وہ ایم این اے کدی ہویا کہ توڑے علاقے دے ایم این اے نے آ کے توڑے جنازہ پڑھایا ہوگا کسی دا توڑے ابے دا ہویا کدی قبر ایک پوری ہوئے انہیں کہنو علامہ ساڑھے ملتان ڈویزن دے امیر مجاہد اسماعیل سن سنا رہے سن حضرت ذوال بجاج ہیں حضور نے وفا کی تھی نا تے حضور قبر ارتان واسطے بھی خود آ گئے اور تسی ساری زندگی ہمیں نے ووٹ دیتے تھے تارو مرن لگے پورن بھی نہیں آیا انہیں دے نارے لان دیو جڑا توڑا جنازہ بھی نہیں پڑھا سکتا اور اچھا جڑا ایم این اے جنازہ پڑھن آندہ ہے کیوں آندہ ہے ووٹ واسطے کدے واسطے آندہ ہے ایم این اے جنازہ پڑھن کیوں آندہ ہے ووٹن واسطے آندہ ہے یا انہوں واقعی غمی ہوندی ہے کہ یار بندہ مریا چاہیے یار وہ بڑا جی دل میں تکلیف ہوئی ہے یار میرے علاقے دا ایک بندہ سی فوت ہو گیا یار میں نے بڑا افسوس ہوئے آوے کہے کہ یار تسی میرے ووٹ نہ دینا میں ووٹ دے پیچھے نہیں میں نے بڑی کدی اس طرح کیا کسی نا جی نا اچھا بڑے افسوس دی گل ہے وہ جیڑا بندہ جنازہ ہی پڑھن ووٹ واسطے آندا ہے انہوں کدی نہیں کیا ہوئے تو ایتھے سیاست کرن آ گئے جیڑا بندہ ایم این اے بڑھتا ہی مسجد ووٹ واسطے انہوں کدی ہوئے تو آج ووٹ مسجد سیاست کرن آ گئے وہ فاتحہ پڑھن آ گئے ہوئے تو ایتھے سیاست کرن آ گئے وہ ایصال ثواب دے کول خانی دی محفل نو سیاسی پڑھن آ گئے تے جیڑا مولوی انہاں دے ابے نو غسل بھی دے وے اے نیڑے بھی نہیں لگدے مولوی صاحب اس ویلے صاف کر رہے ہونے پہلے پاک بھی کر رہے ہونے پھر وہ کفن پوا کے خشبو لانے پھر وہ قرآن بہ کے پڑھتے انہوں نے ابا جی واسطے انہوں نے پڑھنا بھی نہیں آندا 2-2 3-3 گھنٹے لا کے تے ایک سپارہ بھی نہیں مکتا تھے مولویوں نے بلا کے قرآن مکوانے جی ابے دا اتنا قرآن ہو پڑھیا مولوی آندا انہوں نے سیدھا قرآن بھی نہیں پڑھنا آندا خدا دی قسم صحیح تلفظ نال ساری زندگی ہو گئی اسی تے قرآن دے لفظ بھی کدی سیدھے نہیں کروائے کہ اسی مولوی کو ٹائم کٹ کے ٹر جائیے کہ قبر قرآن کا مانا ہے قیامت اللہ دن قرآن کا مانا ہے انگریزی تے کام نہیں آنی اور تے قرآن ہی کا مانا ہے تے قرآن کے جا کے اسی لفظ بھی سیدھے کر لئیے تے او جڑا مولوی نے دے ابے نو غسل دے وے کفن پواوے خشبو لاوے قرآن پڑھے جنازہ پڑھاوے اے پھر پیو دے منہ دے ہوتے مٹی سٹ کے گھر ٹور جان او کلا کھڑو کے اذان دے وے او اگر منبر تے بیٹھ کے کہے کہ یار رسول اللہ دا نظام تخت تے بٹھاؤ نظام مصطفیٰ پاکستان لے آؤ تے کہنے اوے مولوی تو سیاسی گلاں کردا ہے
واہ عجیب تسی انصاف کیتے سیاسیاں نو بلوا کے بغیر وضو دے جنازے پڑھوا کے کدی نہیں کیا سیاسی تے جیڑا سب کچھ تہاڈی خدمت بھی کرے سب کچھ کرے او کہے کہ اے ظالماں نو ختم کرو کوئی اے بھی نہیں کہندا مینوں بٹھاؤ مولوی کہندا محمد عربی دا دین بٹھاؤ تو وہ کہنے تو سیاسیاں اے سوچنا پینا ہے علامہ اقبال کہندا ہے کہ کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید کہ جہاد ہے اس دور میں مرد مسلمان پہ حرام علامہ اقبال کہنے ہوئے کینے بکواس کر دیتی کہ ظالمہ دے خلاف ان جہاد ہی نہیں کرنا کہنے کینے بکواس کیتی کہ گھر بہ کے صرف نمازاں پڑھنی ہیں روزے رکھنے ہیں حج کرنے ہیں زکاتہ دینی ہیں سب کچھ کرنا ہے کہ ظالم ظلم دے اترے ہوتے انہوں دے خلاف جہاد دا اعلان بھی نہیں کرنا کہ حق گل بھی نہیں کرنی ظالمہ دیکھی جکھی بھی نہیں پانی این ہون انشاءاللہ نہیں ہوئے گا پاکستان حضور تے ناں تے بڑے ہیں تے لبیک لے تے حضور دا نظام لے آن گے ہاں اے سارے بھی سارے قائد تے کیا ہے نا انہیں فرمایا تسی سارے جلسے کر رہے ہو اسی تانوں موقع دیتا ہے ہن اسی تانوں دساں گے انشاءاللہ بہاولپور اسی دساں گے انشاءاللہ اسی حالانکہ بہاولپور اس دے وچ ساریاں پارٹیاں جلسے کرائے نے آج تک فل نہیں بھر سکے سارے نے نہیں بھریا تے اسی اعلان کیتا نا تے بہاولپور والے خود کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں انہوں تے صرف بہاولپور والے بان گے تے اور جڑے آن گے وہ کیوں کہنے تے پورا بہاولپور بھر جائے انشاءاللہ کیوں جو پاکستان بنے حضور دے نام دے جتنے بھی ہوئی ہے گناہگار تو گناہگار بھی گل حضور دیا ہوئے تے صرف تھلے کر لیں آنا بھاویں نونی ہیں بھاویں جڑے ہیں آنا پہنا ہے سارے انہوں تسی ایک باری دل ہوئے تے یہ عمران نو بٹھائیے بٹھا لینا نواز میں بٹھائیے داڑا دل کرے بٹھا رہے ہیں زرداری نو ایک گل ضرور یاد رکھنا تھک ہار کے آنا سارے نو گنبد خضراتے ہی بہنا ہے کل دے سامان دا پتہ نہیں اسیاتہ نو مشورہ دینے ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا آج حضور دی گل کرو حضور دے نظام دی گل کرو اپنے بچے نو قرآن پڑھاو دین پڑھاو بڑیاں دی غیرت دیواو ابو بکر صدیق دی سیرت پڑھاو عمر فاروق دی سیرت پڑھاو اے سارے بڑیاں دے اپنے بڑیاں دے بارے سیرت دا سارے بچے نو دسو انہوں نے غیرت دیواو تسی جو انگریز پڑھایا انگریز تے توڑے قرآن نو جیلیں سکو جی لیٹرینے سڑتا ہے قرآن نو اگ لاندہ ہے پھر یہ کہنے یہ جڑے لبیک آلے ہیں نا ہون عمران خان دے خلاف ہیں نون لیگ دے خلاف تے انہوں نے کدی کال ہی نہیں کیتی میں کہا نون لیگ دے کسی سارے ہوتے کدی لعنت ہی نہیں بھیجی ساڑی لعنت بھی کہنے کہ بندے ہوتے تے بھیجو بابا جی کہنے سے نا بھی جڑے بکواس کرتے ہیں ہم آزادی اظہار رائے کا حق رکھتے ہیں بابا جی فرمانے سے نا سی توڑی آزادی اظہار رائے دے پیشاب کر دیں ساڑا پیشاب بھی کہندے ہے بھی کوئی آزادی ہے جڑی حضور دے بارے گل کرواوے تسی اسی مسلمان ہو بحثیت ہے اور تسی اسی کدی ذہن گمان بھی آیا کہ اسی موسیٰ علیہ السلام دے خلاف نعوذ باللہ کوئی گل سوچی ہوئے اسی کوئی عیسیٰ علیہ السلام دے بارے کوئی ذہن گمانے چاہے ہوئے کدی انہوں دے بارے کدی سوچ بھی آئی ہوئے کدی تورات دی گستاخی دی سوچ آئی ہوئے کسے مسلمان دی سارے سامنے قرآن تورات بھی آوے تے اسی چوم کے رکھ لینے ہیں یار یہ دیو نا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی گل آوے تاں سر جھکا لینے ہیں عیسیٰ علیہ السلام دی سارے دلیں کوڑ جو نہیں ہیں ایک ہے مولوی ہمیں سخت ہیں میں کہے سارے دبی دے بارے چڑھے گل کرے گا تے بڑھ کے رکھ دیں گے سختی نہیں کہہ گل اچھی لگی میں گیا ایک بندے نے دعوت دے من بہت بڑے پیر صاحب سے اور تھوڑے جو میرے ناراضگی دا اظہار انہوں نے کیتا تو وہ بڑے ناراض ہوندے رہے میں ہسدا رہا میں کہ جناب کوئی نہیں گل ساڑی ذات دی ہے سانو جو کہندے رہو تو کردے رہے سارا کچھ ہوندا رہا جان لگے انہوں نے گل بڑی بڑی کیتی حقیقت جڑی ہے وہ یہی ہے اور میں انہوں دی پچھلی ساری گل بھول گیا میں اس گل دی چس لے رہے ہیں آج تک انہوں نے میرے بڑی بڑی گل کیتی جانیا انہوں نے جدو کچھ ہویا نہیں تو وہ کہندے یار گل انجا کہ تھوڑے بابا جدو تقریر کرتے تو ساڑے مرید سانو چھاڑ جانے بابے والے پاس انہیں میں نے خود کیا انہیں کہا کہ ساڑے مرید پھر ساڑی بھی نہیں مندے بابے دی مندے میں کہ پھر اے دے منو نا اللہ تعالیٰ نے بے شمار تیرا جان پورا چاند رہے جدو چاند سورج بھی نہیں ہوئے گا رزق بھی ادھر بھی ہوئے گا ادھر ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے دیوارے نال بھی کوئی لگ کے روندے کدی تو روئے ہو اس گلی دے جڑی دیوار رکھ کے رو رہے ہو تے مدینے دی گلیاں نال دیواراں نال لوگ لگ کے کیوں رونے
نسبت حضور نال ہے بے شک اے سارے گئے کمینے حضور دے روزے دے سامنے انہوں نے نعرے لائے اچھی آواز ہے جتھے بڑے بڑے صحابہ بھی حضور دے سامنے اچھا بول دے نہیں سن روزہ رسول دے سامنے انہوں نے نعرے لائے تو پھر گلاں کرتے رہے کہ جناب یہ مدینے کی حدود نہیں تھی یہ مدین مسجد نبی کی حدود سے باہر تھا میں کہ حضور نے خود فرمایا حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مکے نو حرم قرار دیتا ہے کہ میرے آقا و مولا نے فرمایا میں خود مدینے نو حرم قرار دیتا ہے پورا مدینہ حرم ہے ساڑھے بزرگ مدینے دے توڑے بہاول نگر دی حدود کتے تک ہے مروڑ دوسری ادھروں ایٹ سلیمان کی ادھروں حاصل پور تک اے توڑی حدود ہیں کتنی حدود ہیں 150-200 کلومیٹر بڑھتا ہے یہ ساری حدود بہت بڑا ایریا ہے ساڑھے بزرگ مدینے دی حدود سمجھے ہونا تانوں دسیا ہے ساڑھے بزرگ مدینے دی حدود دے اندر پیشاب بھی نہیں کرتے پیر جماعت علی شاہ صاحب مدینے دی گلی ہے گلی دا حیا نہیں گلی دے وچ کتا ایک ویکھیا زخمی سی اپنی پگڑی لا لی پیر جماعت علی شاہ صاحب نے پگڑی لا کے پگڑی پھاڑ کے کتے نو پٹی کیتی لوگاں کہ او سید ہو کے او کتے نو پٹی کر رہے ہو پگڑی نال تہاڈی عزت ہے فرمایا اے نہ ویکھ کتا ہے ویکھ نسبت کے نال میں مدینے دی گلی دا کتا ہے اسی تاں کر کے پتے کی دیکھ رنجے دی نسبت حضور نہ لگو دی گلی نہ لو گئی ساڑھے بڑیاں نے مدینے دی گلی دے کتیاں دا بھی حیا کیتا ایک کڑے سن جنہاں نے گنبد خضرا دا بھی حیا نہ کیتا ہوتے بھٹو زندہ باد دے نعرے لا دیتے کسی نے نواز شریف دے نعرے لا دیتے کہ عمران خان دے نعرے ساڑھے دے نعرے ہی ایسے روزہ رسول دے سامنے لاؤ تا بھی اور چاہتا ہے ساڑھے لیڈر نے کیا ہوئے نعرے لیڈران دے نہیں نعرے ساڑھے نہیں کتیاں دے نعرے نہیں نعرے مالکان دے ختم نبوت ختم نبوت لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت من سب نبی جن الحمدللہ ساڑھے لبیک بس آخری گل ساڑھا اٹھنا بیٹھنا ساڑھے نعرے لانا جلسے دی تیاری کرنا ساڑھا اشتہار لانا فلیکس لانا گڑیاں چلانا موٹر سائیکل تے بہنا جانا ہر چیز ہی ثواب ہے سبحان اللہ پی ٹی آئی دا منت لا دے وے اشتہار ثواب ہے زرداری دا نواز شریف دا لبیک یا رسول اللہ دا لاوے میں نا تو حضور نے فرمایا نا مسلم شریف دی حدیث ہے حضور نے فرمایا قیامت والے دن جیڑا گھوڑا اللہ دی راہ جہاد واسطے نکلا ہوئے گا نا سارے گھوڑے نہیں جیڑا گھوڑا جہاد واسطے نکلا ہوئے گا حضور نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھوڑے دا پیشاب بھی نیکیاں دے اعمال تول دے گا تو میں ایک دفعہ جڑا نا لاہور سی تے 36 جی دفتر ہے اتھے میں اپنی گڈی نا اندر کھڑا دی تھی بابا جی تو پتہ نہیں کدی کدوں آ جانا میں کم نکل گیا بابا جی اندر آ گیا مطلب گڈی انہوں نے آگے میں نہیں سی ہوتے بابا جی نے اپنی گڈی کھڑا لگے تھے میری اگی گڈی کھڑی سی بابا جی پھر ادوں تھوڑی تو بابا جی نے بعد میں ملا کہ شادی اسی اگر دفتر گیا سی کہ تھوڑا گھوڑا کھڑا سی کیا بات تو یہ جڑیاں گڈیاں نے گھوڑے ہیں جڑے پیٹرول بھر رہے تھے حضور نے فرمایا گھوڑے تے پیشاب تو لے گئے تھے پیٹرول بھی انشاءاللہ نے کہ اگر حضور دی عزت واسطے سوال ہو رہے ساڈا اٹھنا بیٹھنا ہے جو ثواب تو اسی خوش نصیب لوگ ہاں ساڑا اٹھنا بیٹھنا ہے ہی رسول اللہ واسطے ساڑی دشمنی بھی اللہ رسول واسطے ساڑا پیار بھی اللہ رسول واسطے اس وجہ تو آؤ حضور دے دین دی طرف نظام مصطفیٰ دی طرف کیا تسی نہیں چاہندے کہ پاکستان حضور دا نظام آوے انشاءاللہ حالی بھی تبدیلی والا کیڑا ہے کوئی ہوئے جائے کیا تسی نہیں چاہندے کہ تواڈے بچے اسلامی ماحول دی طرف آن محمد عربی دی غلامی ہے تسی نہیں چاہندے پھر تسی گھریں خاموش کیویں بیٹھ سکتے ہو جدو تسی چاہندے ہو نظام مصطفیٰ بھی آوے تواڈے بچے بھی رسول اللہ دے رستے ہوتے کھڑے ہون پھر انہاں ظالماں نو ہٹان واسطے گھراں تو باہر تے نکلنا پینا ہاں او پھر تسی گھراں چوں باہر نکلو لبیک لبیک اور اس بچے نو گل سمجھ آئی علاقے دے نون لی گل نو سمجھ نہ آئی تے اے تے قسمت دی گل ہے رب نے سمجھا دیتی تے قسمت ہے جن حضور دی گل سمجھ نہ آئی ایویں ہے نا جی اور چھوٹے چھوٹے بچے اسی گڈی تے ویکھیا ایک بچہ گڈی دی بیک سائیڈ تے ڈگی تے لیٹے ہویا کوئی ہفتے دا بچہ ہونا یا 2 دن یا مہینے دا ہونا ہے اتنا چھوٹا بچہ لبیک دے نعرے لگ رہے تھے وہ ہاتھ چک نہیں سکتا ایویں لیٹے ہویا تے ہاتھ چک کے ایویں نعرے لاندے لگ پئے
لبیک دودھ پیتے بچے بھی ہیں ہاتھ چک رہے ہیں اسی چکتے ہوئے سوچتے ہیں یہ کوئی پیر دا نعرہ دے نہیں بے شک مولوی دا نعرہ نہیں بے شک یہ نعرہ ہونا دا ہے ہمیں مولوی میں کسی پیر صاحب دا نعرہ لا دوں تو میں نے پیر صاحب دیکھ رہے ہوں گے نہیں جی نہیں چلو جی میں کوئی کہہ کہ شاہ صاحب پیر دکھا لوں جی میں اپنے پری دا نعرہ لا دوں میرا ابا میں نے دیکھ رہے ہوتے نہیں جی نہیں میں اپنے خاندان دا نعرہ لا رہا ہوں اور دیکھ رہے ہوں گے عزیز جنہیں دا نعرہ لا رہے ہیں گنبد خضراء سر دیکھ رہے ہیں تو نعرہ لاندے ہوئے شرمایا نہ کرو اے ویکو حضور وے کرن حضور نو خوش کرنا ہے تو نعرہ نچ کے لایا کرو پتہ لگے محمد چبوڑ کٹ دیا گے فیریا وانگو اسا موڑیا تے ریفرنگ نہیں رکھ دے اسا لبیک دے نارے نالی جنسی آلے دی دور کٹ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک کیا بات ایک اعلان کرنا ہے جی ایک تو جناب پنڈ رو سدے نے روڑا سنگھ تے اسی انہاں سدنے حضور والا پنڈ حضور دا پنڈ کیونکہ تے بہت سارے حضور دے وفادار رہندے نے ایک